اور جو اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کو ہر چیز اللہ کی تمام مخلوق ستاتی ہے، ڈراتی ہے، پھر یہ ڈرتے ہیں اور دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دلوں کو مردہ بنا دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں اور دل زندہ نہیں رہتے ہیں تو پھر انسان بے حیا بن جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، گناہوں میں جری ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں جو کچھ کہا جائے، سنا جائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اس دار فانی میں جو انسان کو بھیجا ہے، اس کے بھیجنے کا مقصد سارے انسانوں کو یہ ہے کہ اس دنیاوی عارضی اور فانی زندگی میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور جو سیدھا راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کوشش کی جائے۔ صراط مستقیم پر چلنا انسان کے لیے اس کی فلاح بہبودی، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ جن لوگوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، وہ لوگ دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، انسان اس دنیا کی عارضی چمک دمک کو دیکھ کر دھوکہ کھائے ہوئے، اور یہ دھوکے کی جگہ ہے، اور انسان جب دھوکہ کھاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا نہیں بلکہ یہیں رہنا ہے۔ یہ انسانوں کی بھول ہے اور انسانیت کے لیے بڑے خسارے کا معاملہ ہے۔ سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی انسان کو تب ملے گی تب انسان اللہ کی مرضیات اور اس کی مرضیات پر چلے اور نامرضیات سے بچے۔ اور سب سے بڑا جو نقصان اور خسارہ اور بے چینی، مصیبتیں، پریشانیاں، حالات کے جو اسباب ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ انسان جب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کرتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہے۔ اب بندہ جہاں بھی پکارے اور جس وقت بھی اپنے پروردگار کو، اپنے پالنہار کو یاد کرے، وہیں بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حاضر ہے اور وہیں موجود ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، چونکہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پروردگار عالم کی مرضیات پر چلنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم پر، ہر موڑ پر، صبح شام، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ڈر ہے، خوف ہے، تو یہ خوف اگر ایک ایمان والے بندے اور بندی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا ہو جائے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ اس کو کوئی ڈراتا ہے، اور اگر اس کو کوئی ڈرائے بھی تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو صرف اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے۔ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ جب تنہائیوں کا موقع ہو اور انسان گناہ کرنے پر قادر ہو، لیکن وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر میرا پروردگار، مربی، خالق کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں۔ پیارے اللہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو ہے ڈرنا، اور ایک ہے ڈر یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا۔ تو ڈرنے کا حق تو یہ ہے کہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، ڈرنے کے ساتھ ساتھ الہی یہ حکم دے رہا ہے کہ اتنا ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا ہو جائے۔ تو ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تنہائی میں بھی گناہ نہ ہو۔ انسانوں کے خوف اور ڈر کی وجہ سے انسان چھپ کر گناہ کرتا ہے، لیکن انسان سے چھپایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سے کہیں بھی، کسی حال میں بھی، کسی جگہ بھی کوئی بات نہیں چھپائی جا سکتی۔ اس لیے اگر گناہ کا ارادہ کیا جا رہا ہے یا گناہ پر انسان قادر ہے تو یہ استحضار کر لے کہ اللہ نے مجھے دیکھ لیا، اب میں گناہ کروں تو کیسے کروں۔ بس یہی سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے، بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے کہ جب وہ اس بات کا استحضار کر کے خوف زدہ ہو جائے گا، ڈرنے لگے گا کہ اللہ نے مجھے دیکھ لیا، حالانکہ وہ تنہائی میں ہے، قادر ہے گناہ پر، لیکن اس کے یہ بات پیدا ہو گئی دل کے اندر کہ اللہ نے مجھے دیکھ لیا، یہ ہے ڈرنے کا حق۔ اور جب بندہ گناہ چھوڑتا ہے، گناہوں کو ترک کر دیتا ہے،
تو پھر وہ متقی بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے گناہوں کو چھوڑنا، اور یہ نفس کے خلاف بڑا مجاہدہ ہے، جی چاہے یا نہ چاہے، اور نفس کتنا بھی تقاضا کرے بد نظری کا، تو انسان ہمت کرے۔ اگر انسان ہمت کرے تو اس کے بس کی کیا بات نہیں ہے، کیا نہیں کر سکتا، تو ہمت سے کام لے اور نفس کے خلاف مجاہدہ کرے اور اپنی نظروں کو زبردستی ہٹانے کی کوشش کرے۔ جب اس کی نظریں پاک ہوں گی تو نظروں کے پاکیزگی کی بنیاد پر، نظروں کی پاکیزگی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو نور ایمانی عطا فرمائے گا، ایمانی قوت عطا فرمائے گا۔ اور جب ایمانی قوت پیدا ہوگی تو پھر پوری دنیا میں مادی طاقتوں سے، دشمنان سے، ساری طاقتوں سے پھر یہ کسی سے نہیں ڈرے گا، چونکہ یہ تو صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کو ہر چیز، اللہ کی تمام مخلوق ستاتی ہے، ڈراتی ہے، پھر یہ ڈرتے ہیں اور دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دلوں کو مردہ بنا دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں اور دل زندہ نہیں رہتے ہیں تو پھر انسان بے حیا بن جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، گناہوں میں جری ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتے اسے آر ہی نہیں آتی، شرم ہی محسوس نہیں کرتا، پھر اسے اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں پہنچتا کہ اللہ نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو اس لیے اس وقت ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کریں۔ اپنے پروردگار پالنہار کو اگر ہم نے راضی کر لیا، اگر وہ ہم سے خوش ہو گیا، تو تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، بن جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، حالات ٹھیک اور درست ہو جائیں گے، چونکہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں اس کے لیے نازل ہوتی ہیں، آسمانوں سے برکت والا رزق اترتا ہے، اور بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت جو پیدا ہوتی ہے، ایمانی قوت حاصل ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے بنیادی چیز، انسان کو ہلاک کرنے والی، تباہ کرنے والی، برباد کرنے والا سبب صرف گناہ ہے۔ تو اس لیے گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ طبیعت کا ملان ہوتا ہے، تقاضا ہوتا ہے گناہوں کے لیے۔ نفس امارہ انسان کا دشمن ہے۔ نفس انسان کو رغبت دلاتا ہے، برائیوں کی رغبت، گناہوں پر رغبت دلاتا ہے۔ جب نفس تقاضا کرے اور گناہوں کی رغبت دلائے تو نفس کو اس وقت کچل دینا چاہیے، اور اس تقاضے کو پورا نہیں کرنا چاہیے، ہمت سے کام کرنا چاہیے، بہادری سے کام کرنا چاہیے۔ نفس کے خلاف یہ مجاہدہ ہوگا کہ اس گناہ کے قریب نہ جائے۔ اور گناہ اگر ہو گیا، بندہ ہے، انسان ہے، اگر اس سے گناہ ہو گیا تو جتنی جلدی ہو سکے اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، شرمندہ ہو جائے، اللہ کے سامنے نادم ہو، شرمندہ ہو، اور جو گناہ ہوا ہے اس کو چھوڑ دے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ اب میں گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اب میں گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، یہ ارادہ کر لے۔ جب بندہ اس ارادے کے ساتھ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، رب گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ گناہ گار بھی مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے توبہ کرنے کے بعد۔ لیکن نفس نہیں چاہتا کہ بندہ توبہ کرے، یہ انسان کو رغبت دلاتا ہے، اور گناہوں پر اسے کبھی آر ہی نہیں ہوتی اور احساس ہی نہیں ہوتا، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی۔ اگر وہ گناہ سے توبہ نہ کر سکا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو پھر کیا نظام ہوگا، یہ انجام سوچنا چاہیے۔ اس لیے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دنیا بھی بگڑتی ہے، آخرت بھی بگڑ جاتی ہے۔ دنیا میں بھی دل کا سکون قرار اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، تسکین قلب چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا آج سکون کی تلاش میں کہ مجھے سکون مل جائے، سکون مل جائے، سکون کی نیند آ جائے، چین آ جائے۔ لیکن اگر آپ کو سکون کی نیند حاصل کرنی ہے اور چین کے سانس لینے ہیں اور دنیاوی زندگی عمدہ اگر گزارنی ہے تو پھر دیکھیے کیا مزہ آئے گا، کیا لطف آئے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لیں، اللہ کو راضی کر لیں اور گناہوں سے پرہیز کریں اور گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچنا آسان فرمائے اور طاعت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔